خدا کرم اللہ تعالی، بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں اور کردار اور شجاعت کا یہ بادشاہ حضرت علی شیر خدا ایک اور میدان سج گیا جس کو فتح خیبر کہتے ہیں۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا 3 دن 4 دن 5 دن۔ میرے حبیب نے رات کو فرمایا سویرے جھنڈا دوں گا اس بندے کو، ذرا حدیث کے لفظ ان کو یاد رکھنا، جھنڈا دوں گا سویرے اس بندے کو جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ نبی پاک نے جہاد کے لیے محبت رسول کو ضروری قرار دیا، فرمایا میں سویرے جھنڈا دوں گا اس بندے کو جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں رات بیت گئی، رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے، درد منداں نوں یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے۔ رات بیت گئی، مجھے جھنڈا ملنا چاہیے، مجھے جھنڈا ملنا چاہیے، مجھے جھنڈا ملنا چاہیے۔ فرماتے ہیں دن چڑھا، نبی کے لب کھلے، فرمایا علی کو بلاؤ، علی کو۔ اور جناب علی فرماتے ہیں میں ساری رات روتا رہا چونکہ مجھے آشوب چشم تھا، میری آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشم تھا۔ میں نے کہا میں بیمار ہوں، تندرست ہوتا تو میں جاتا۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، آشوب چشم ہے۔ فرمایا میں جب کہتا ہوں تو بلاؤ۔ حضرت علی آئے، حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ کسوں نے آنکھوں میں تکلیف ہے؟ فرمایا ابھی ٹھیک کر لیتے، ابھی ٹھیک کر لیتے۔ حضور کیسے؟ رسول پاک نے لعاب دہن نکالا انگلی سے، حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، فرمایا ذرا کھولتا نہیں؟ حضرت علی نے آنکھیں کھول لی، فرمایا حضور پہلے کم نظر آتا تھا اب زیادہ آ رہا ہے۔ پہلے حضرت علی فرماتے ہیں سارے جسم میں تکلیف محسوس ہوئی، آنکھیں کبھی نہیں دکھی، آنکھیں نہیں کبھی دکھی۔ رسول پاک نے جھنڈا دیا، فرمایا علی جا، فتح خیبر اللہ تیرے ہاتھ پہ لکھی ہے، فتح کر کے آ۔ میرے دوستو میں آپ کو بتاؤں، گمسان کی لڑائیوں میں جو صحابہ لڑتے تھے نا، گمسان کی لڑائیاں لڑتے تھے، اور آج تو مورچہ بند ہوتے ہو، آپ صف بندی کرتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، وہ میدان میں نکل جاتے تھے۔ میرے دوستو کہیں تو کمی رہ گئی ہے ہم سے کہ ہم 7 ارب ہیں، ہم بڑی تعداد میں 56 کے قریب اسلامی ملک ہیں، ایٹمی طاقت ہیں، پھر بھی سہمے سہمے رہتے ہو، ڈرے ڈرے رہتے ہو، بچے بچے رہتے ہو۔ یہ بھی تو دیکھو نا کہ جناب علی کو رسول پاک نے بھیجا ہے، علی نکلے ہیں میدان میں، علی آئے ہیں میدان خیبر میں، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تلوار ہے اور ایک ڈھال ہے، اس کے علاوہ اسلحہ کوئی نہیں۔ علی کدھر جا رہے ہو؟ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ علی ارد گرد دیکھو تو صحیح، مال و اسباب نہیں، ابھی وقت نہیں، ابھی تمہارے پاس اسلحہ نہیں، لیکن جناب علی ایک ہی بات کہتے تھے، مجھے مصطفیٰ نے بھیجا، مجھے بولیے مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ جناب علی نکلے نا جب میدان خیبر میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹا نہ جب کچھ کافروں کو، تو مرحب آیا، مرحب جس کا پایا تخت تھا آیا، آ کے کہنے لگا تو آیا مجھ سے لڑنے کے لیے، تو کون ہے تو؟ حضرت علی کہنے لگے علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ کہنے لگا تیرا باپ میرا دوست تھا، تو واپس چلا جا، کسی اور کو بھیج۔ حضرت علی نے فرمایا جو مصطفیٰ کا یار نہیں ہمارا لگتا ہی کچھ نہیں، تیرا باپ میرا دوست تھا، واپس چلا جا۔ فرمایا ہم یاریاں ان سے نہیں لگاتے جو نبی کے دشمن ہوتے ہیں، ہمارا طریقہ ہی نہیں۔ بلال حبش کا رہنے والا ہے، کالا رنگ ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ہمارا پکا یار ہے، اس لیے کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ فرمایا جو رسول پاک کا یار ہے وہ ہمارا یار ہے، جو نبی پاک کا کچھ نہیں لگتا ہمارا تعلق کوئی نہیں۔ جناب علی نے فرمایا تو میدان میں نکل۔ کہنے لگا تو مجھ سے جہاد کرے گا؟ حضرت علی نے فرمایا سامنے تو آ۔ میرے دوستو حضرت علی فتح خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مرد کو کاٹا، 100 آدمیوں کا مقابلہ کرنے والا وہ شخص جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو کاٹ کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے رسول پاک کے پاس پہنچے تو پتہ ہے نبی پاک نے کیا کیا؟ اللہ کے بھی اٹھے، جناب علی کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور فرمایا علی تو لڑ رہا تھا اور اللہ کے فرشتے تجھے سلامیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے تجھے سلامیاں۔ میرے عزیزو رسول پاک صاحب الالات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقوی کی چکی میں پیس کے
نماز کی چکی میں پیس کے، روزے کی چکی میں پیس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مجاہد تیار کیا تھا۔ یہ مجاہد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہ فیض سے تیار کیا تھا۔ اس مجاہد میں دنیا کو بتلایا کہ جہاد اسلحے سے نہیں کیا جاتا، جہاد تلواروں اور زرہوں سے نہیں کیا جاتا، جہاد بڑے بڑے ٹینکوں سے نہیں کیا جاتا، جہاد عشق مصطفیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہاد نسبت مصطفیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہاد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہو گئے جو دونوں طرف اختلاف کی خلیج کو وسیع کرتے تھے، کہنے لگے پتہ کرو علی کا، پتہ کرو جناب علی کا، پتہ کرو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے، کس طرح کا آدمی ہے، کس طرح جہاد کرتا ہے۔ تو پتہ ہے واپس جا کے منافق نے رپورٹ کیا پیش کی، کہنے لگا جب مسلح پہ بیٹھ جاتا ہے تو راہب بن جاتا ہے۔ جب علی رات کو مسلح پہ بیٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کا دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، ساری رات بتا دیتا ہے رو رو کے، ساری رات گزار دیتا ہے نماز پڑھ پڑھ کے، اور جب صبح گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو لگتا ہے اس جیسا مجاہد کوئی نہیں۔ حضرت علی رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں۔ جناب علی نے زندگی بھر نبی پاک کے پیغام سے وفا کی، اور میرے یارو رسول پاک نے اپنے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کیا نا، تو جناب صدیق اکبر کی بھی زندگی بھر حضرت علی نے اطاعت کی، زندگی بھر اطاعت کی، اور حال